معلوم نہیں وہ سچ مچ کبوتر ہی تھا یا کبوتر کے بھیس میں کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ کبوتر بہت خوبصورت اور معصوم تھا۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ برف کی طرح سفید رنگ تھا، چونچ، آنکھیں اور پنجے یاقوت کی طرح سرخ، دونوں پیروں میں پنجوں تک چھوٹے چھوٹے پر بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ گھر میں اس کا آنا ایک اہم واقعہ تھا اور اس کا جانا ایک حادثے کی طرح تھا، بلکہ جانا زیادہ پراسرار تھا۔ گھر کے لوگ کبوتر کے چلے جانے کے بعد بھی الجھن کا شکار رہے۔ ایک اتوار کی صبح کا ذکر ہے، حمزہ اپنا بلہ تلاش کرتا ہوا بالکنی میں آیا تو یہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ایک سفید کبوتر اپنے خون میں لت پت بیٹھا اونگ رہا تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر لوہے کی گرل پر اپنے دونوں پنجے جمائے ایک چیل کبوتر کو خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی، لیکن اندر آنے سے قاصر تھی، کیونکہ گرل کی جالی ایسی تھی کہ بڑا پرندہ مثلاً کوا، کبوتر، چیل یا باز اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن یہ کبوتر کسی نہ کسی طرح اندر آ گیا تھا۔ آہٹ پا کر کبوتر نے لمحے بھر کے لیے حمزہ کو دیکھا اور پھر آنکھیں حمزہ کو صورتحال بھانپنے میں چند سیکنڈ لگے۔ وہ الٹے پاؤں بھاگا، اپنے کمرے میں جا کر میز کی دراز سے غلیل نکالی، مٹھی بھر شیشے کی گولیاں جیب میں ڈالیں اور چھپ کر ایک غلہ اس چیل کو مار دیا، جو اگر نشانے پر لگ جاتا تو چیل اس مار کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ لیکن حمزہ کا نشانہ خطا ہو گیا، غلہ گرل سے ٹکرا گیا، ایک زبردست آواز پیدا ہوئی اور وہ خونی پرندہ چیخ دار آوازیں نکالتا ہوا اڑ گیا۔ حمزہ نے جلدی سے دوسرا غلہ چلا دیا، لیکن یہ بھی خطا ہو گیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر اس نے ساری بات اپنی دادی جان کو بتا دی اور اپنا بلہ لے کر بھاگتا ہوا اپنے اسکول کی طرف چل پڑا، کیونکہ میچ شروع ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ اس دن میچ میں حمزہ کا دل بالکل نہیں لگا، اس کے باوجود وہ 2 وکٹیں اور 60 رن لے کر مین آف دی میچ قرار پایا۔ کھیل کے دوران اس کا دھیان کبوتر کی طرف لگا رہا، پتہ نہیں بیچارہ زندہ بھی ہے یا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ گھر واپس پہنچا تو دادی جان نے اسے یہ خوشخبری سنا دی کہ زخمی کبوتر نہ صرف زندہ ہے بلکہ خطرے کی زد سے نکل آیا ہے۔ حمزہ نے بلہ ایک طرف پھینکا اور بالکنی کی طرف بھاگا۔ کبوتر گتے کے ڈبے میں پرانے کپڑوں کے ڈھیر پر سو رہا تھا۔ آہٹ پا کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور معصومانہ نگاہوں سے حمزہ کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، بہت بہت شکریہ میرے دوست، آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ دادی جان کے ٹوٹکوں اور دیکھ بھال کی وجہ سے وہ ہفتہ 10 دن کے اندر پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ گھر کا ایک فرد بن چکا تھا اور اپنی پیاری حرکتوں سے سب کا دل بہلاتا تھا۔ گھر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے اور وہ انہیں جھکائیاں دے کر پورے گھر میں دوڑتا رہتا۔ کبوتر کی ایک عجیب خوبی جس پر سب لوگ حیران تھے وہ یہ تھی کہ صبح کے وقت جب دادی جان نماز سے فارغ ہو کر تلاوت شروع کرتیں تو وہ اڑتا ہوا آتا اور آ کر ان کے شانے پر ساکت بیٹھ جاتا، اور جب تک تلاوت جاری رہتی اسی طرح ادب سے بیٹھا رہتا۔ لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے کبھی گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس خونی چیل کا خوف ابھی تک اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن یہ کبوتر جس طرح خاموشی سے ہمارے گھر آیا تھا اسی طرح چپ چاپ ہمیشہ کے لیے ہمیں اداس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بھی اتوار ہی کا دن تھا اور صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ بے خبر سو رہے تھے، صرف حمزہ اٹھ گیا تھا اور دادی جان اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھیں۔ حمزہ بلہ لے کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سفید کپڑے پہنے ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا نظر آیا۔ اتنے لمبے قد کا آدمی حمزہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے قدرے حیران سا ہو گیا۔ جی فرمائیے، حمزہ نے بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہی حمزہ ہیں؟ اس آدمی نے مسکرا کر نرم لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے حمزہ خاور مسعود۔ جی ہاں، میرا نام ہی حمزہ ہے، لیکن آپ کون؟ مجھے چھوڑیے، صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ میری امانت مجھے واپس کرنا پسند کریں گے؟ حمزہ الجھن میں پڑ گیا۔ امانت؟ کیسی امانت؟ میں کچھ نہیں سمجھا۔ ایک سفید کبوتر جو تقریباً 2 مہینے سے آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے اور جسے آپ نے ایک خونی چیل کے پنجے سے چھڑا کر ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ حمزہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کبوتر سے جدائی کے بارے میں سوچ کر بھی وہ بہت پریشان تھا۔ اچھا، تو وہ آپ کا کبوتر ہے جسے آپ لینے آئے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا ہے
اور ہم اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں کہ میں اسے آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ حمزہ میاں، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کبوتر ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے اس کی جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اسے تا حیات نہیں بھولوں گا۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ آپ کے اس عظیم احسان کا بدلہ چکا سکتا۔ اسی لمحے تلاوت سے فارغ ہو کر دادی جان بھی دروازے پر آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر اس آدمی نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ ماں جی، میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں، یعنی وہ سفید کبوتر جو 2 مہینے سے آپ کے گھر میں رہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی امانت واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ آپ ہی کا کبوتر ہے؟ دادی جان نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ کبوتر سے جدائی کا تصور ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ اسے میرے سامنے لائیے، آپ کو ثبوت مل جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ لیکن کبوتر کو پکڑ کر سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ دادی جان کے کمرے سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر ان کے شانے پر بیٹھ گیا، اور پھر لمبے آدمی پر نظر پڑتے ہی اچھل کر اس کے کاندھے پر جا بیٹھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حمزہ کو ایسا لگا جیسے وہ کبوتر نہ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو جو بچھڑے ہوئے باپ کو پا کر خوشی سے نہال ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آپ کی امانت آپ کو مبارک، دادی جان نے گلوگیر آواز میں کہا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ اس آدمی نے کبوتر کو پکڑ کر اپنی قمیض کی بائیں جیب میں رکھ لیا اور حمزہ سے ہاتھ ملا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا جلد ہی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حمزہ گیٹ سے باہر نکل کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اپنا بلہ لینے گھر کے اندر آیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سامنے ہی دیوار کے سہارے نیلے رنگ کی ایک بالکل نئی چمچماتی ہوئی ایسی سائیکل کھڑی تھی جس کی تمنا برسوں سے اس کے دل میں تھی۔ کبوتر جاتے جاتے حمزہ کو اس کی پسند کا تحفہ دے گیا تھا۔